إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر کلاس کا آغاز کریں گے. پچھلی گفتگو میں ہم نے 6 آیات کے اندر مرکزی ٹاپک جو ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ مسلمانوں میں لبادہ اوڑھ کر گھسے ہوئے ہیں، اندر سے وہ منافق ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں گانٹتے ہیں، اور جب ان کو آر دلائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ اس لیے دوستیاں کرتے ہیں تاکہ ہم گردش زمانہ سے بچ جائیں، جب ہم پر برا وقت آئے تو یہ لوگ ہمارے لیے پناہ گاہ بن جائیں. تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڑا فتویٰ دیا تھا کہ پھر جو ایسے لوگ یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستیاں گانٹتے ہیں وہ انہی میں سے ہیں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم دین کا کام چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور قوموں کو اٹھائے گا جو پھر تمہاری طرح نہیں ہوں گے، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جس کی پریکٹیکل اپلیکیشن اس وقت تیزی کے ساتھ جو اسلام بیرونی دنیا میں پھیل رہا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. 11 ستمبر 2001 کے بعد صرف 9 مہینے میں 34,000 امریکن نے اسلام قبول کیا ہے اس قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے کے بعد، اور اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 11 سالوں میں روزانہ 400 بندہ مسلمان ہو رہا ہے امریکہ اور یورپ میں اس قرآن کی وجہ سے. اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان ہوں گے. بلکہ کلنٹن میں 2007 میں جب پاکستان آیا، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین امریکہ میں اسلام ہے، اور وہ وجہ یہ معجزہ ہے. تو اب وہی مضمون آگے چل رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ ایمان والوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں منافقت کا لبادہ اوڑھ کر، اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ کی جو مسلمانوں سے پروفیشنل جیلسی ہے اس کا ذکر بھی ان آیات کے اندر آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا. اے ایمان والو، مت بناؤ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا ہے، وَلَعِبًا اور کھیل، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی جیوز اور کرسچنز، یہود و نصارہ، مِن قَبْلِكُمْ تم سے پہلے، وَالْكُفَّارِ اور اس کے علاوہ بھی جو کافر ہیں، اولیاء اپنا دوست، یعنی ان کو دوست نہیں بنانا، دلی دوستی ان کے ساتھ نہیں لگانی، کہ جن لوگوں نے پروفیشنل جیلسی میں تمہارے دین کا ٹھٹا مذاق بنا لیا ہے اور اس کو کھیل بنا لیا ہے، اور وہ لوگ یہود و نصارہ میں سے بھی ہیں
اور کافروں میں سے مشرکین میں سے بھی ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی تلوار تمہارے سر پر لٹکتی رہنے چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کے ساتھ دلی دوستی نہیں لگانی۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی اشارتاً یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی شخص دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے کسی غیر مسلم کے ساتھ دوستی گانٹھ لے اور وہ خود اس بات کا کیپیبل بھی ہو کہ ان کے وسوسوں کو سیٹل کر سکے، اس کی کمپیریٹیو سٹڈی ایسی ہو، اس کا معاملہ اس سے الگ ہوگا، اس کو اجازت ہے، لیکن وہ بھی دلی دوستی نہیں گانٹ سکتا، بس ایسے تعلقات رکھ سکتا ہے جس کی وجہ سے ان تک دین کی دعوت پہنچا سکے۔ دلی دوستی کس کے ساتھ ہے وہ پچھلی دفعہ ہم پڑھ چکے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، 55 نمبر آیت، بے شک تمہارے تو جگری دوست ہیں اصل میں اللہ اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، یہ تمہارے جگری دوست ہیں، ان کے ساتھ تمہاری جگری دوستی ہونی چاہیے۔ اب ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے اسی کانٹیکسٹ میں۔ یہود و نصارہ جو اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے اس وقت بھی اور آج کل بھی، اور میری پچھلی پوری گفتگو تقریباً 80 منٹ کی اسی پر تھی، جو گستاخانہ فلم تقریباً 3 ہفتے پہلے ریلیز ہوئی ہے 11 ستمبر 2012 کو، انوسینس آف مسلمز، اس پہ میں نے 80 منٹ گفتگو کی تھی کہ آج ہمیں کیا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ہماری گفتگو جو ہے وہ اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہو چکی ہے تھرو یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے 720085۔ تو انہی کی شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف، یعنی اذان دیتے ہو نماز کے لیے، جب تم ندا دیتے ہو، اتخذوها هزوا ولعبا، تو وہ اس اذان کو، اس ندا کو جو نماز کی طرف ہے، اس کو بھی مذاق بنا لیتے ہیں اور کھیل۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ حماقت وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایسی قوم ہے جن میں عقل نہیں ہے۔ عقل نہیں ہے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر انٹلیکٹ تو موجود ہے لیکن وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ اس کانٹیکسٹ میں اذان کے حوالے سے میں تھوڑی ڈیٹیل گفتگو کر لوں، پھر انشاءاللہ تعالی اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ یہاں اذان کا ذکر آیا کہ جب نماز کے لیے ندا دی جاتی ہے، نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، تو وہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اذان کا ذکر سورہ الجمعہ میں بھی ہے کہ جب جمعے کے دن، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، جب جمعے والے دن، میں یوم الجمعہ، جمعے والے دن جب ندا دی جائے اذان کے لیے، نماز کے لیے اذان دی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور تجارت کو وقتی طور پر چھوڑ دو۔ وہاں بھی اذان کا ذکر ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اذان کے کلمات قرآن پاک میں کہیں بھی مینشن نہیں ہوئے کہ کس انداز میں اذان دی جائے گی۔ اب اس کا واحد سورس ہمارے پاس سنت ہے، اور سنت وہ جو صحیح احادیث سے ڈرائیو ہو۔ لہٰذا وہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں ان کے لیے یہ آیات بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ بتا سکیں کہ نماز کے لیے ندا کس طرح دینی ہے۔ منکرین حدیث کے فتنے کے اوپر میں نے 1 گھنٹہ 35 منٹ کی گفتگو کی تھی اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 35 کے نام سے اپلوڈ ہے، منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ یہ ایک ایکسٹریم تھی کہ وہ لوگ جو سنت کا انکار کرتے ہیں جو صحیح احادیث سے ڈرائیو، اور دوسری ایکسٹریم ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، کہ ہر قسم کی حدیث کو جو اصول محدثین پر درست نہ ہو اس کو ایکسیپٹ کر کے قرآن پاک کا اور صحیح احادیث کا جنازہ نکال دیا جائے۔ تو یہ پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم ہے
جس کو مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ہم نے اپلوڈ کیا ہے اہل سنت پاک .com پر، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ یہ دونوں گفتگو اپنے اعتبار سے اہم ترین ہیں، تو میں ساتھ ساتھ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ ہر دفعہ گفتگو کرنا جو ہے وہ موقع اور محل اور ٹائم اتنا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اشارتاً بات کر دی۔ اب اذان کے حوالے سے 8 صحیح احادیث انشاءاللہ تعالی اس کانٹیکسٹ میں بیان کروں گا، اور آج میں جب لیکچر تیار کر رہا تھا اس وقت بھی میرے ذہن میں آیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان آیات کو پڑھتے چلے جائیں، وہ تو ماشاءاللہ سبھی کرتے آ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان آیات کی روشنی میں آج کے لوگوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کو پازیٹیولی فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر ایڈریس کیا جائے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اذان کے جو کچھ امپورٹنٹ مسائل ہیں یہاں پر میں بیان کر دوں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اذان کے کلمات دوہرے تعلیم فرمایا کرتے تھے اور اقامت کے کلمات اکہرے تعلیم فرمایا کرتے تھے، وہ ڈبل ہوتے تھے، یہ سنگل، اور ساتھ ہی حدیث میں مرود ہے سوائے قد قامت الصلاۃ کے، قد قامت الصلاۃ یہ ایکسٹرا ہوتا تھا اقامت میں 2 دفعہ۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے کلمات خود تعلیم فرمائے اور کلمات بھی بتائے کہ کون کون سے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد در رسول اللہ، کیونکہ ان آیا ہے، ان جو ہے وہ آگے محمد دن کو 2 پیشوں کو زیر میں بدل دے گا، اشہد ان محمد در رسول اللہ، اور کلمے میں ہوتا ہے محمد الرسول اللہ۔ تو بیسیکلی یہ محمد دن ہی لفظ ہے، لیکن چونکہ پیچھے جو ہے وہ ان آیا ہے یہ اس کو زیر میں کنورٹ کر دے گا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یہ آخر میں تے ہے، الصلاۃ یہ لفظ ہے لیکن وقف ہو کر ہا بن جاتا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ 2 دفعہ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اس میں دوسرے والی ہے ہے جو حلق سے نکلتی ہے، ہا حلوائی والی ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہیں ان میں بھی کلمات تو یہی ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ایگزیجریشن آئی اس کا نتیجہ ہے، ورنہ اوریجنلی اذان کے کلمات یہی ہیں۔ البتہ انہوں نے جو ایڈیشن کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو ہم اس ایڈیشن کو کفر تو نہیں سمجھتے، ظاہر ہے کہ سیدنا علی کو ولی اللہ کہنا یہ کوئی کفریہ جملہ تو نہیں، یہ تو اسلام کا حصہ ہے، لیکن اذان کے ساتھ اس کو ایڈ کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائے بغیر تو یہ بدعت ہے، اس کو ہم بدعت کہیں گے، کفر اور شرک نہیں کہیں گے، لہٰذا پازیٹیولی ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اہل تشیع بھائی جب نماز کے اندر کلمہ پڑھتے ہیں تشہد میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ادھر علی ولی اللہ کوئی نہیں ہے، ان کی کتابیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن کلمے میں اور اذان میں انہوں نے یہ ایڈیشن کی۔ لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ایڈیشن جو ہے کفر اور شرک نہیں ہے، جب تک کہ کوئی علی رسول اللہ نہ کہہ دے وہ کفر ہو جائے گا۔ جو بدقسمتی سے ہمارے اہل سنت کے ہاں 2 ایسے مکاتب فکر ہیں جن کے اندر ایسے کلمات ہمیں ملتے ہیں، اس پر میرا ایکسکلوسیو ریسرچ پیپر ہے اندھا دھند پیروی کا انجام، جس کے اندر ایک بہت بڑے دیوبندی عالم ہیں جن کے مرید نے کلمہ پڑھا اور انہوں نے اپنے مرید کو انڈورس کیا، لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ والعیاذ باللہ، یہ کلمہ کفر ہے۔ اسی طریقے سے بریلوی مکتبہ فکر میں بھی حشت بہشت ایک کتاب ہے، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، شبیر بردر سے چھپی ہوئی ہے، بریلویوں نے خود چھاپی ہے، معین الدین چشتی صاحب کے ریفرنس سے، واللہ عالم انہوں نے کہا یا نہیں کہا، البتہ ان کا تو دعویٰ یہی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مرید ہونے آتا تھا تو وہ کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ کلمہ کفر ہے۔
علی ولی اللہ کلمہ کفر نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ بدعت ہوگا اگر کلمے میں یا اذان میں ایڈ کیا جائے. ویسے کوئی پڑھتا رہے تو پڑھے، علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، سیدنا ابوبکر بھی اللہ کے ولی ہیں، سیدنا عمر بھی ولی ہیں، سیدنا عثمان بھی ولی ہیں، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کے اولیاء ہیں. تیسری حدیث سنن نسائی میں، یہ جو بہت بڑا اہل بدعت کی طرف سے اہل سنت پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو فجر کی اذان ہے جی، اس میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تعلیم فرمایا. تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. کسی صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں کہ سیدنا عمر نے اذان کے اندر یہ ایڈیشن کی ہو. وہ کیسے کر سکتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین مکمل فرما کر گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کمپلیٹ کرنے کے لیے امت میں سے کسی بندے کی بھی کوئی ان پٹ کی ضرورت نہیں. اجتہادی مسئلے الگ، لیکن دین کی جو بیسکس ہیں اس میں کوئی بندہ رد و بدل نہیں کر سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ کام کرتے، ورنہ تو اس وقت مخالفت کھڑی ہو جاتی. جیسا کہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیٹیکل ڈیسیژن لیتے ہوئے اپنے زمانے میں حج تمتع پر پابندی لگا دی کہ ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع نہیں کیا جا سکتا. ان کی نیت پیچھے یہ تھی کہ لوگ حج کے لیے الگ سے سفر کریں، عمرے کے لیے الگ سے سفر کریں، تاکہ پورا سال خانہ کعبہ کی رونق رہے. لیکن ظاہر ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کہاں اس طرح کی ڈیسیژن قبول کرتے تھے. اپنے بیٹے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مخالفت کر دی. ان کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے والد تو حج تمتع سے منع کرتے ہیں. تو انہوں نے بالکل کلیئر کٹ جواب دیا کہ اگر کسی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مرحمت فرما دے اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو بتاؤ کس کی بات مانی جائے گی؟ تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے اور ہمیں اس کی اجازت دی ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. اس سے بڑھ کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے مبارک دور میں بالکل اسی طریقے سے حج تمتع پر پابندی لگائی تو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. یہ حدیث پتہ نہیں کیوں چھپاتے ہیں اہل سنت، حالانکہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں. سیدنا علی نے خط لکھا سیدنا عثمان کو جس میں یہ الفاظ تھے کہ میں کسی بھی شخص کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا، خواہ آپ ہی کیوں نہ ہو. سیدنا عثمان نے آگے سے نہیں کہا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. یہ صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور جامعہ ترمذی کے اندر. لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ تمام سنتیں اس صورت میں جب صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اتفاق رائے کر لیں خلیفہ راشد کے ساتھ. تو سیدنا عثمان کو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنا ڈیسیژن واپس لینا پڑا. تو الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائے. اور یہ ہے تیسری حدیث سنن نسائی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. ابو داؤد میں بھی ہے لیکن وہ سند ضعیف ہے. صحیح سند کے ساتھ سنن نسائی کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان کے لیے الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ تعلیم فرمایا کرتے تھے. تو یہ آپ نے خود فرمایا ہے. لہذا یہ جو اتنا بڑا انہوں نے فرقہ وارانہ ایک مسئلہ کھڑا کیا ہوا تھا وہ الحمدللہ ختم ہوا بدعت کی سپورٹ میں جو لے کر آتے تھے. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اذان دیا کرتے تھے تو اپنی دونوں انگلیاں جو ہے وہ کانوں میں یوں داخل کرتے تھے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے آواز کو اونچا کرنا، کیونکہ جب یہ دونوں انگلیاں یہ کان کے سوراخوں میں رکھنی ہے، باہر نہیں رکھنی جیسے لوگوں نے ایسے رکھی ہوتی ہے، باہر نہیں ہے، سوراخ کے اندر رکھنی ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان انگلیوں کو کان کے اندر داخل کرتے ہیں تو آپ کو بڑی ہلکی آواز آتی ہے اپنی بھی. تو آپ جب اونچی اذان دیتے ہیں تو آپ کو فیل نہیں ہوتا اس وقت. ورنہ اگر آپ یہ کانوں پہ انگلیاں نہ اونچا بولیں تو اپنے کان درد کرنے لگ پڑتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں گے قاری حضرات بھی جو ہے کبھی اونچی تلاوت کرنا ہو تو وہ یوں کر لیتے ہیں تاکہ اپنی کانوں میں آواز اونچی نہ آئے. تو یہ بھی سنت ہے. پانچویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح والی اذان بھی تعلیم فرمایا کرتے تھے. ترجیح سے مراد ہے ریپیٹیٹو جو اذان ہے، کچھ کلمات کو زیادہ مرتبہ ریپیٹ کرنا ترجیح کے ساتھ. اور خصوصاً صحیح بخاری اور مسلم میں ملتا ہے کہ جو تہجد کی اذان ہوا کرتی تھی خصوصاً رمضان شریف کے اندر جو سیدنا بلال دیتے تھے وہ ترجیح والی اذان ہوتی تھی. اور پھر فجر کے لیے اذان عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے.
تو وہ اذان اسی سنن ابی داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی میں موجود ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے 19 کلمات تعلیم فرماتے تھے اور اقامت کے 17 کلمات. تو یہاں سے وہ ڈبل اقامت بھی ثابت ہو جاتی ہے جیسے ہمارے حنفی بھائی دیتے ہیں. لیکن وہ 2 نمبری یہ کرتے ہیں کہ وہ اس اذان کے ساتھ اقامت ڈبل دیتے ہیں کہ جو اذان سنگل ہوتی ہے. ہماری عمومی اذان تو سنگل ہی ہے جو ڈبل کلمات والی اذان ہے. اس کے ساتھ جب اقامت پڑھیں گے تو پھر بخاری اور مسلم، میں نے پہلی حدیث بتا دی تھی کہ اکیلی اقامت ہوگی، جیسا کہ یہاں ہمارے اہل سنت میں سے اہل حدیث حضرات دیتے ہیں، اور سعودی عرب میں بھی اکیلی اقامت کہی جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اس کو 2 دفعہ کہنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ کلمات ہیں عام اذان کے ساتھ. لیکن جو 19 کلمات والی اذان ہوگی ترجیح والی، اس میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ ہے، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی 4 دفعہ ہے. تو یہ چونکہ 4 دفعہ ہے، اس لیے اس کی اقامت پھر دوبارہ سے ڈبل ہو جائے گی اور اس میں وہ 17 کلمات ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اگر ملائیں گے الگ الگ پڑھیں گے تو حی علی الفلاح بن جائے گا. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اگر ملائیں گے الگ الگ پڑھیں گے تو قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو یہ بڑی علماء جو ہے، ظاہر عوام تو بیچاری بھولی ہے، مولوی 2 نمبری کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی سنن نسائی کے اندر جو ہے وہ ابو داؤد ابن ماجہ میں دیکھیں ڈبل اقامت موجود ہے، آپ کیوں کہتے ہو اکیلی اقامت کہنی چاہیے؟ تو اس کے ساتھ پوری حدیث نہیں پڑھتے، 2 نمبری دیکھیں. بالکل اس طریقے سے جیسا کہ ہم یہاں پر ایک مردہ سنت کو زندہ کرتے ہیں تو لوگ شور مچاتے ہیں. حالانکہ اس پہ علیحدہ سے ریسرچ پیپر بھی اب لکھ دیا ہے کہ جنازے کی نماز میں ایک طرف سلام پھیرنا یہ سنت ہے. پورے سعودی عرب میں ایک طرف پھیرا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سعودی عرب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ صحیح ہے، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہاں پر اس پر عمل ہو رہا ہے. صحیح سند کے ساتھ نماز جنازہ میں 2 طرف سلام پھیرنا ثابت نہیں. ایک ہی روایت ہے سنن الکبریٰ البہیقی کے اندر، لیکن اس کے اندر حماد بن ابی سلیمان جو ہے وہ مدلس راوی ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو. یہ پیٹ رول ہے جو صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے، وہ روایت ضعیف ہے. صحیح سند کے ساتھ المصنف عبد الرزاق کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اسی طریقے سے سنن الکبریٰ بہیقی کے اندر، سنن دارقطنی کے اندر، تمام ان کتابوں کے اندر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مرفوع یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا کرتے تھے. بلکہ شاید اس وقت میری جیب میں ہو، میں نے آج کسی بھائی کو دینی تھی یہ چیز، تو یہ میں آپ کو روایت بھی بتا دیتا ہوں. یہ جو 2 نمبری کرتے ہیں، ہاں جی، المصنف ابن ابی شیبہ میں 3 جلد میں 306 نمبر صفحے پہ ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں اور بخاری اور مسلم کے متفقن علیہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہ سجدہ سہو میں اور جنازے کا ایک ہی سلام ہے. سجدہ سہو میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے. سجدہ سہو کے 3 طریقے ہیں. 2 تو وہ ہیں جو بخاری اور مسلم میں آئے کہ پوری اتحیات پڑھنے کے بعد 2 سلام پھیرنے سے پہلے ڈائریکٹ 2 سجدے کیے جائیں، پھر دونوں طرف سلام پھیر لیے جائیں. ایک یہ طریقہ جو بخاری اور مسلم میں ہے. دوسرا طریقہ بخاری اور مسلم میں کچھ یوں ہے کہ دونوں طرف سلام پھیر لیا جائے، اس کے بعد 2 سجدے کر لیے جائیں، پھر دوبارہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے جو سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے کہ التحیات للہ والصلوات، یہ عبدو و رسولو تک پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرا جائے، پھر 2 سجدے کر کے پھر دوبارہ تشہد پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرا جائے. اس کا اشارہ صحیح مسلم میں بھی ملتا ہے دوبارہ تشہد پڑھنے کا. اب ابراہیم نخعی کی ایک ہی حدیث ہے وہ کہ صحف میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام، تو اس سے آدھی روایت تو وہ لے لیتے ہیں، آدھی چھوڑ دیتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے آدھے حصے پر ایمان لاتے ہو اور آدھے پر ایمان ہی نہیں لاتے؟
ایسے مولوی گھستا ہے دین کے اندر اور اپنے مطلب کی چیزیں نکال کر امت کو فتنے میں داخل کرتا ہے. لہذا سجدہ سہو میں بھی ایک سلام اور نماز جنازہ میں بھی دائیں طرف ایک سلام پھیرنا ہے. یہی سنت ہے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ میں اذان کا بتا رہا تھا کہ جب ڈبل اذان ہوگی تو اقامت ڈبل ہوگی. اگر سنگل اذان جو ہم عموماً دیتے ہیں تو اس کے لیے اقامت سنگل ہی ہوگی. یعنی اذان کے کلمات ڈبل اور اقامت کے سنگل. چھٹی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور بھاگ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب اقامت کہی جاتی ہے تو بھی شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور صحیح مسلم میں تو باقاعدہ موجود ہے ایک مقام کا ذکر کر کے وہاں تک بھاگ جاتا ہے. اور وہ راوی کہتے ہیں کہ وہ مدینہ شریف سے 36 میل دور تھا. یعنی اذان کی آواز کا اتنا روب ہے کہ شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. 7ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دے، اور جواب کیا ہے وہ اگلی حدیث میں بتا دوں گا، اذان کا جواب دے اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے، تو جو ایک دفعہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ الوسیلہ والی دعا اللہ کے حضور میرے لیے مانگے تو میری شفاعت قیامت والے دن اس شخص کے حق میں حلال ہو جائے گی. تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ اذان کا جواب دینا ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے. دعا صحیح مسلم میں موجود نہیں. یہی حدیث مختصر الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری میں ہے اور وہاں دعا بھی ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہاں تک. اور انک لا تخلف المیعاد، یہ حصہ بھی سنن البیہقی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. تو یہ بیچ میں جو ایڈیشن کی ہوئی ہے وَدَرَجَةَ الرَّفِيعَ اور ساتھ شفاعت کے جو الفاظ ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کی وجہ سے شفاعت خود بخود ہو جائے گی. وہ الفاظ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. 8ویں حدیث صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جواب بھی تعلیم فرمایا کہ اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر اس کو آپ ریپیٹ کریں. حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. وہ کلمات بھی ریپیٹ کیے جا سکتے ہیں. دونوں حدیثیں صحیح مسلم میں موجود ہیں. ایک میں تو کیٹاگوریکل مینشن ہے کہ جو کچھ مؤذن کہتا ہے وہی کہو. اس کے تحت اگر کوئی اس کے جواب میں یہ کہہ لیتا ہے تب بھی ٹھیک، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں وہی. لیکن دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ نیکیوں پر استقامت مگر اللہ کی توفیق سے. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جو مؤذن لوگ ہیں اذان دینے والے ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی. یہ اس کی فضیلت ہے. اس کے علاوہ بھی فضائل بہت زیادہ موجود ہیں لیکن اکثر اذان دینے کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ ضعیف سند کے ساتھ ہی بیان ہوتے ہیں. لیکن اذان جو ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی 3rd کلاس لوگوں کا کام ہے اذان دینا. بڑھ چڑھ کر شوق سے جب بھی موقع ملے اذان دینے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے. لیکن اذان پہلے سیکھیں اور کسی عالم کو سنا بھی لیں تاکہ اذان صحیح دینی آ جائے، اس کے بعد اذان کے لیے کھڑے ہوں. اسی طریقے سے اب 2-3 مسائل ہیں یہاں پر میں بیان کر دوں. 3 مسائل، 3 امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو میں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اذان کے حوالے سے. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ جامعہ ترمذی سنن نبی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں جاتی. اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے، اس طرح باقی صحیح حدیث میں ملتا ہے فرض نماز کے فوراً بعد، لیکن یہ والا جو موقع ہے یہ زبردست موقع ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو اگر کوئی شخص مسجد میں پہلے پہنچ جاتا ہے، تحیۃ المسجد کے نوافل پڑھتا ہے یا تحیۃ الوضو کے، اس کے بعد ابھی ٹائم باقی ہے، تو اس وقت کو دعاؤں میں گزارے اور اللہ کے حضور اپنی التجا پیش کرے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اور یہاں پر مجھے اب ضمناً بات یاد آ گئی، جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی. 3 صورتیں ہی ہوتی ہیں دعا کی. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اللہ سے مانگا وہ عطا فرما دیتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں انسان کو اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مصیبت ٹل جائے، یا وہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اس سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. اور پھر تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ پھر یا یہ صورت ہوتی ہے کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے محفوظ فرما دیتا ہے، پھر قیامت والے دن اس کا اجر عطا فرمائے گا. لہٰذا دعا کثرت کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے اور اس میں ذرا بھی سستی نہیں کرنی چاہیے. پوائنٹ نمبر 2، یہ بڑا راگ الاپا جاتا ہے کہ جی خصوصاً اہل سنت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جمعے کی 2 اذانیں کیوں نہیں دیتے، 1 اذان کیوں دیتے ہیں، کیونکہ باقی ہمارے جو حنفی بھائی ہیں وہ 2 اذان دیتے ہیں. تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، تقریباً اوپر تلے 4 احادیث صحیح بخاری میں، کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر، جمعے والے چیپٹر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 1 اذان جمعے کی دی جاتی تھی، اور وہ اس وقت دی جاتی تھی، اسی حدیث میں موجود ہے، جب خطیب آ کر جمعے کے لیے خطبے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا تھا، اس کے بعد اذان دی جاتی تھی. سیدنا عمر کے زمانے میں بھی، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر کے زمانے میں بھی، اور سیدنا عثمان کے شروع کے زمانے میں بھی جمعے کی 1 اذان ہی دی جاتی تھی. لیکن ساتھ ہی پھر ان احادیث میں موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں کثرت کے ساتھ لوگوں کی تعداد ہو گئی، یعنی لوگ بڑھ گئے بہت زیادہ جو جمعے والے تھے مدینہ شریف میں، اور بازار بھی کافی پھیل گیا تھا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی 2ری اذان شروع کروائی، اور ایک روایت میں ہے 3ری اذان. تو وہ تمام محدثین جو ہیں وہ اس پہ یونانیمسلی ایگریڈ ہیں کہ وہ 3ری اذان سے مراد ہے، پہلے ہی 2 اذانیں ہوتی تھی، 1 اذان اور 1 اقامت، کیونکہ اقامت کو بھی اذان کا ایکویلنٹ گنا جاتا ہے. تو ایک حدیث دوسرے کی شرح کرتی ہے، تو ساتھ وہ 2 اذانوں والی بھی ہے اور 3 اذانوں والی بھی. لیکن اس میں تمام محدثین جو ہیں وہ متفق ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام جب ترجمہ کرتے ہیں اس حدیث کا تو ساتھ بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ 3 سے مراد ہے 2 اذانیں اور 1 اقامت. میں اس لیے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ پڑھیں تو 3 کا ذکر ہے تو سمجھ نہ آئے اس وقت بات. ویسے بھی میں نے پہلے جو حدیث بیان کی کہ جب اقامت ہوتی ہے تب بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ بھی اذان کا ایکویلنٹ ہوتا ہے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کروائی، اور یہ بخاری کے الفاظ موجود ہیں کہ اذان شروع کروائی اور بازار میں اذان شروع کروائی 2ری، تاکہ بازار والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں خطیب جو ہے ممبر پر آ کر بیٹھ گیا ہے. آج کل والا حساب تو نہیں تھا نا کہ اسپیکر سے آواز پہنچ جاتی تھی، ایسے تو ہوتا ہی نہیں تھا. تو وہ 2ری اذان جو تھی، 2ری اذان سے مراد نہیں کہ پہلے 1 ہوئی پھر 2ری، یہ پیرل میں 2 اذانیں ہوتی تھی. مسجد میں 1 ہی اذان ہوتی تھی. 2ری اذان سے مراد یہ نہیں کہ مسجد میں 2ری، اس میں موجود ہے کہ 2ری اذان جو ہے وہ بازار میں ہوا کرتی تھی، تاکہ بازار والے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ مسجد میں خطیب آ کر ممبر پر بیٹھ چکا ہے. تو یہ سائملٹینیسلی دونوں اذانیں ہوتی تھیں، مسجد میں بھی ہو رہی ہوتی تھی اور بازار میں بھی. جس طرح آج کل بیک وقت ساری مسجدوں میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اذان تو 1 ہی ہے وہ. اب وہ اگر کوئی اس کو گننا شروع کر دے تو 100-150 تو ہمارے شہر میں اذانیں ہو رہی ہیں. تو بے وقوفی ہے نا اگر کوئی اس کو اس طریقے سے ایکومولیٹو اس کی گنتی کرنا شروع کر دے، تو یہ بے وقوفی ہے نا.
تو پیرلل میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، ایک بازار میں اور ایک مسجد میں، اور مقصد کیا تھا کہ بازار والوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں چلیں، اب خطیب ممبر پر بیٹھ چکا ہے۔ ظاہر ہے کمیونیکیشن کے لیے اس وقت اس طریقے سے سپیکرز وغیرہ اویلیبل نہیں تھے، تو لہٰذا بالکل ٹھیک ہے، ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، اس وقت سیدنا عثمان نے جو کچھ کیا ہم اس کو الحمدللہ سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ آج بھی اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے یہ والی کہ اسپیکر کے ذریعے اذان کی آواز نہ پہنچ سکے، تو ہم بھی اس دوسری اذان کو بالکل جائز سمجھتے ہیں، دینی چاہیے، لیکن اب چونکہ وہ محل نہیں رہا لہٰذا اسی سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیجئے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو بناتا ہوں تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی سیدنا ابو بکر، اور اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ابو بکر سے بھی بہتر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سیدنا عمر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے۔ آپ نے وہ 6 رکنی کمیٹی بنا دی، 10 مبشرہ میں سے 6 بندوں کو ڈال دیا، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، لیکن اپنے اوپر رسپانسبلٹی نہیں لئی کہ ایک بندے کو، انہوں نے کہا اگر میں کرتا ہوں تو ابو بکر کی سنت ہے۔ تو میں بھی یہاں یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص 2 اذان والی سنت پر آج بھی عمل کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن مسجد میں 2 اذانیں نہ دے، یہ پبلک کو دھوکہ دینا بند کریں یہ مولوی۔ یہ اذان ہوگی بازار میں دوسری، سر آنکھوں پر سیدنا عثمان کی سنت پر عمل کریں، بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن مسجد میں دیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ پھر اب یہ بدعت کی طرف جانے والی بات ہے، کیونکہ مسجد میں سیدنا عثمان سے ثابت نہیں ہے، ان پر یہ جھوٹی تہمت نہ لگائی جائے، وہ حدیثیں خود کھول کر پڑھیں تو پتہ چلے گا کتنا بڑا دھوکہ ان مولویوں نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اور ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے اہل سنت منہج پر جو لوگ چل رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم 2 اذانیں دیتے ہیں تو ہم اس کی سنت پر عمل کرتے ہیں جو اس امت میں سیدنا ابو بکر اور عمر کے بعد سب سے افضل ہیں، یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر ہم ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے تو ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بعد آپ کے 2 خلفاء جو اس امت میں سب سے بڑھ کر ہیں، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ لہذا یہ مسئلہ بھی میں نے کلیئر کیا۔ اب پوائنٹ نمبر 3، یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ معاملہ ہے اذان کے حوالے سے۔ آپ لوگ بچپن سے یہ بات سنتے آئے ہوں گے اپنے بڑے بوڑھوں سے، اور پھر ہمارے پاکستان میں اس طرح کے تمام بے سند واقعات کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے ایک بہت اچھا سورس موجود ہے، وہ ہے ایسی قوالیاں جس کے اندر ایگزیجریشن کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ اگر کوئی نعت پڑھتا ہے یا کسی صحابی کی منقبت پڑھتا ہے جائز ہے، میوزک کے ساتھ نہ ہو، لیکن وہ چیزیں ہوں جو ثابت بھی ہوں، خام خواہ ان کی شان کو دھکے کے ساتھ بلند کرنا یہ دین کے اندر ایگزیجریشن ہے، ظلم ہے، غلو ہے، بدعت کے درجے میں ہے، اور بسا اوقات انسان کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی جھوٹی بات منسوب کر دی جائے۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک واقعہ بڑا عام ہے جو قوالی کے ذریعے بھی عام کیا گیا کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ نے شکایت کی سیدنا بلال کی کہ وہ اذان صحیح نہیں دیتے، وہ شین کی بجائے سین پڑھ دیتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ریگارڈ کرتے ہوئے، مطلب یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ بیان ہو رہی ہے قوالیوں میں بھی اور منقبتوں میں بھی، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدنا بلال اذان نہیں دیں گے، انہوں نے اذان نہیں دی۔ اذان نہیں دی تو سورج ہی طلوع نہیں ہوا جو صبح کے وقت پو پھوٹتی ہے فجر کے لیے، کیونکہ وہ تہجد کی، یہ بڑے ہے سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے، کوئی پوچھے کہ فجر کی اذان تو ویسے ہی پو پھوٹنے کے بعد ہوتی ہے، تو وہ اذان چونکہ سیدنا بلال تو تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، وہ پو پھوٹنے سے پہلے ہوتی تھی۔ لہٰذا یہ میں ٹیکنیکل پوائنٹ بتا دوں آپ کو، یہ نہ ہو آپ ہاتھ ڈال بیٹھیں اور آگے سے وہ علمی تو طریقے پہ آپ کو خاموش کروا دیں۔ فجر کی اذان تو عبداللہ بن ام مکتوم دیا کرتے تھے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، کیونکہ وہ نابینا صحابی تھے، ان کو اگر کوئی بتاتا تھا کہ فجر کا جو وقت شروع ہو چکا ہے، صبح صادق جو صبح جو ہے وہ فجر کے وقت
جو ہے وہ پو پھوٹتی ہے مشرق کی طرف سے، تب وہ اذان دیتے تھے. تو سیدنا بلال کی اذان بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی تھی تاکہ لوگ سحری کر لیں. تو سیدنا بلال نے اذان نہیں دی تو اس دن ختم سحری نہیں ہوا، یعنی صبح صادق ہی نہیں ہوئی، فجر کا وقت ہی نہیں شروع ہوا. بڑے لوگ پریشان ہوئے کہ یہ مسئلہ کیا ہوا ہے. تو پھر پتہ چلا کہ جی وہ فرشتہ آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ چونکہ بلال کی اذان پہ آپ نے پابندی لگائی تھی، اس لیے جو ہے وہ سورج ہی جو ہے وہ طلوع نہیں ہوا، سورج جو ہے اس کی پو جو ہے نہیں پھوٹی، ولیعوذ باللہ تعالی. اب یہ اس طرح کے من گھڑت واقعات پریزنٹ کر کے تو ہم بھی پھر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہیں جی دیکھو جی سورج نہیں نکلا. بھائیو یہ سورج کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ پاسبل ہے کہ اگر پیغمبر دعا کریں تو سورج نہ نکلے یا سورج اپنی جگہ پر رک جائے. وہ روایت جو سیدنا علی کے بارے میں آتی ہے کہ ایک دن ان کی فجر عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے. روایتیں تو ہیں لیکن اصول محدثین پر تمام روایتیں وہ ضعیف ہیں. البتہ صحیح حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ یوشع ابن نون جو خلیفہ اول تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے، پہلے صحابی تھے سیدنا موسیٰ کے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بھی بنا دیا. یوشع ابن نون جن کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے جو ہے وہ فلسطین کو فتح کیا تھا سرائے سینا کے 40 سال گزارنے کے بعد. تو جمعے کا دن تھا اور جنگ جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی اور مسلمانوں کے لیے فتح بالکل قریب آ چکی تھی بنی اسرائیل کے لیے، لیکن سورج غروب ہونے کا وقت قریب تھا. اب سورج جب غروب ہو جاتا تو ہفتے کا دن شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ تو مغرب کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اور ہفتے والے دن یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، اس وقت کے جو مسلمان تھے، یہودی اس وقت کے مسلمان تھے، اب چونکہ انہوں نے ہمارے امام کا انکار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ کافر ہوئے ہیں. ادروائز آج بھی اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دیں تو ہمارے بھائی ہیں. تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ وہ وقت کے پیغمبر کو ماننے والے تھے، مسلمان تھے. تو یوشع ابن نون علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، صحیح بخاری میں ملتا ہے انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ سورج کو روک دے تاکہ ہم آج کے دن فتح حاصل کر لیں، کیونکہ فتح بالکل قریب ہے. اگر سورج غروب ہو گیا پھر ایک دن کا گیپ آ گیا تو کافروں کو تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا. ہفتے والے دن ہم تو قتال کر نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ سورج کو روک دیا یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی. تو اگر سیدنا یوشع ابن نون علیہ السلام کی دعا پر سورج رک سکتا ہے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر بھی سورج رک سکتا ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے. جو چیز صحیح سند سے ثابت ہوگی ہم مانیں گے. چاند 2 ٹکڑے ہوا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ہم مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو چاند 2 ٹکڑے ہوا. یہ معجزہ آپ کا ظاہر ہوا اور اس کا اشارتاً ذکر سورۃ القمر کے اندر موجود ہے. تو لیکن بات صحیح سند سے ثابت ہونی چاہیے. تو سیدنا بلال کا یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے. صحیح سند سے جو چیز ثابت ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے اور وہ ہے صحیح مسلم میں. کوئی عام کتاب نہیں، صحیح مسلم کے اندر کہ غزوہ خیبر سے واپسی پر رات کا کافی حصہ بیت گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پرسنل اوپینین یہی تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر سویا جائے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا ارادہ اس طرف تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں پھر صبح اٹھ کے نماز فجر کی پڑھ لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ریگارڈ فرماتے ہوئے سیدنا بلال کی ڈیوٹی لگائی. کس کی ڈیوٹی؟ سیدنا بلال. شکر ہے انہی کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تاکہ اگلا مسئلہ تو کلیئر ہو جائے جو جھوٹی باتیں منسوخ کی ہوئی ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، ظاہر ان کی ڈیوٹی لگنی تھی کیونکہ وہ مؤذن رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ رات کو جاگتے رہیں اور جیسے ہی فجر کی پو پھوٹے تو آپ اذان دیں اور ہم سب کو جگائیے نماز کے لیے. تو سیدنا بلال جو ہے وہ مشرق کی طرف جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کی طرف سواری کر کے اپنی سواری پر بیٹھ گئے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کا کرنا اس اعتبار سے کہ آزمائش آئی مسلمانوں پر کہ سیدنا بلال جو ہیں وہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ہلکی سی انہوں نے سواری پر ٹیک لگائی تو سو گئے. صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو اٹھایا
اور بیدار کس وقت ہوئے؟ جب سورج اچھا خاصا بلند ہو چکا تھا، یعنی دوحہ کے وقت میں، اشراق کے وقت میں، چاشت کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو حکم دیا کہ اذان کہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلی ہوئی حالت میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ سونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو جب یاد آ جائے اس وقت نماز پڑھ لو، وہی اس نماز کا وقت ہے۔ لیکن یہ عادی لوگوں کے لیے نہیں ہے جو روزانہ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور پھر فجر کے وقت اٹھتے نہیں، ان کے لیے نہیں ہے مسئلہ، کیونکہ ان کے لیے ہوتا تو پھر تو صحابہ کی بھی روٹین یہی ہوتی کہ وہ اشراق کے وقت میں فجر پڑھ رہے ہوتے۔ اور باقی کتابوں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے اور بڑے دکھی ہوئے کہ ہماری نماز قضا ہوئی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الموطا امام مالک میں بھی ملتا ہے اور باقی کتابوں میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو تسلی دی اور فرمایا کہ جو کچھ ہوا یہ شیطان کی طرف سے ہوا، شیطان آ کر انسان کو تھپکی دے کر سلا دیتا ہے اور پھر انسان کے اوپر سستی طاری ہوئی۔ لیکن یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دل بھی جاگتا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ لیکن وہ جو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، قرآن پاک میں آیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسا سکھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جب اللہ چاہے گا تو پھر آپ بھی بھول جائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ امت سیکھے۔ جیسے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ حالت جنابت میں مسجد میں آ گئے، غسل کرنا آپ کو یاد نہیں رہا، مسجد میں آئے، پھر فوراً واپس گئے اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں سے جو ہے وہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس سے بال لوگ نکالتے ہیں کہ شاید آپ ننگے سر تھے تو بالوں سے، آپ کی تو زلفیں تھی بھائی، زلفوں سے پانی یہاں سے ٹپکتا ہے، اس کے لیے ننگے سر ہونا ضروری نہیں ہے، سر پر پگڑی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر غسل فرض تھا ازدواجی تعلق اپنی بیوی کے ساتھ قائم کرنے کی وجہ سے، تو مجھے یاد نہیں رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح، اسی طریقے سے نماز میں بھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کو سہو ہوا، پھر آپ نے سجدہ سہو کیا تاکہ امت کو سکھایا جائے۔ تو یہ معاملہ بھی جو کچھ ہوا، نبی پر معاذ اللہ غفلت طاری نہیں ہوتی، نہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے اٹیچ۔ تو ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دیا، وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی راغب کرتا ہے۔ تو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص بھی شیطان سے محفوظ نہیں ہے، چاہے بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑے سے بڑا تابعی ہو، بڑے سے بڑا کوئی بزرگ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام اس کو مانو، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ جس سے غلطی ہو سکتی ہے اس کو اپنا امام نہ بناؤ، اس کو اپنا امام بناؤ جس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، جس کی گارنٹی خود اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم میں دے دی، پارہ نمبر 27 میں، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارے نبی کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اس واقعے سے بھی پتہ چلا کہ سیدنا بلال جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اس دن تو بڑا ان کی عزت بےزتی کا معاملہ تھا کیونکہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، تو اس دن تو سورج پھر نہیں پو پھوٹنی چاہیے تھی، وہ تو ایسا پو پھوٹی کہ اشراق کا وقت آ گیا۔ اور یہ واقعہ بھی صحیح، اب آپ کمپیئر کر لیں، اسی لیے تو بھائی ہم رونا روتے ہیں کہ بخاری اور مسلم یہ ٹچ سٹون ہے حدیث کے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہے۔ تو بخاری اور مسلم کی احادیث بالکل کچھ اور بات کر رہی ہیں، اور باقی یہ قصہ کہانیاں کسی اور طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں، بلکہ رہنمائی کیا، غلط عقائد اور نظریات کی طرف ہمیں پروپیگیٹ کرواتی ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کی طرف ندا دیتے ہو یعنی اذان دیتے ہو، اتخذوها هزوا ولعبا، تو یہ لوگ بنا لیتے ہیں اس کا مذاق اور اس کا کھیل۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی۔ قل یا اہل الکتاب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، کیا تمہیں یہی بات ناپسند ہے نا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے؟
وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف اتارا گیا یعنی قرآن. اس چیز کی تمہیں جیلسی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہماری طرف قرآن نازل ہوا. وما انزل من قبل، اور جو ہم سے پہلے نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ تمہاری کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کے باوجود تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثریت فاسق ہے، گناہگار ہے. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، اب اللہ تعالیٰ کا جلال آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو فرما دیجئے، هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ سخت بات نہ بتاؤں؟ تمہیں تو تکلیف ہو رہی ہے ہمارے ایمان لانے پر، میں اس سے زیادہ تکلیف والی بات کی تمہیں خوشخبری نہ سنا دوں؟ مثوبۃ عند اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے. من لعنہ اللہ وغضب علیہ، کہ وہ لوگ جن پر لعنت ہوئی اللہ کی اور غضب ہوا. یعنی اب ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا عطاب ہوا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے گنوائیے کہ تمہیں تو تکلیف اس بات سے ہو رہی ہے، لیکن جو باتیں تمہاری خود اپنی کتابوں میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں تورات کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ تم لوگ پہلے بھی انبیاء کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے، جو اپنے ہی آپ کے یہودی انبیاء تھے بنی اسرائیل میں سے، تو تمہارے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ اللہ کی لعنت ہوئی تم پر. وغضب علیہ، اور تم پر اللہ کا غضب ہوا. وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور بنا دیا گیا ان میں سے کچھ کو تو بندر اور کچھ کو خنزیر، یعنی ان کے آباء و اجداد میں سے جنہوں نے انبیاء کو، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر بھی ڈیٹیل آئے گی سورۃ الاعراف میں. وعبد الطاغوت، اور وہ برے لوگ ہیں جو طاغوت کی پوجا کرنے والے ہیں، یعنی شیطان کی، اللہ کے مخالفین کی پوجا کرنے والے ہیں. اولئک شر مکانا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدترین مکان ہوگا، بدترین ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، یعنی قیامت والے دن دوزخ. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ ہیں لوگ اصل میں راستے سے بھٹک جانے والے. ہم مسلمانوں کو تم نہ سمجھو کہ ہم بھٹک چکے ہیں، اصل میں تو بھٹکے وہ ہیں جن کی اپنی کتابیں بتا رہی ہیں کہ اپنے انبیاء کی تعلیمات چھوڑنے کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندروں کی شکل میں بنا دیا، کئی لوگوں کو خنزیر بنا دیا، اور پھر آخرت میں ان کے لیے عذاب وہ علیحدہ سے اللہ کی طرف سے تیار ہے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ یہ پہلے ہی کفر کی نیت کے ساتھ ایمان میں داخل ہوئے تھے دھوکہ دینے کے لیے. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور اسی کفر کے ساتھ نکلے. یعنی اسلام میں اگر آئے تو انہوں نے اندر تو کفر ہی تھا، اوپر سے لبادہ ہی اوڑا ہوا تھا، ہے تو منافق تھے. انہوں نے اسلام کبھی کنوکشن والا قبول ہی نہیں کیا. لہٰذا اگر ان میں سے کوئی الگ ہوتا ہے اسلام سے تو آپ ٹینشن نہ لیں، یہ تو داخل ہی کفر کے ساتھ ہوئے تھے، بری نیت کے ساتھ. تو اب جب نکلے ہیں تو پھر یہی حالت ان کی ہونی تھی. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں. مسلمانوں تم سے تو چھپا رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو برائی چھپی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تو چھپی نہیں ہے. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، اب یہ منافقین کی ایک اور نشانی آ رہی ہے، خصوصاً یہودیوں کے بارے میں. منافقین کے اوپر میری پوری گفتگو ہے تقریباً 45 منٹ کی اہل سنت پاک.com پر، منافقین کی نشانیاں اور اس کا علاج. 45 منٹ کی گفتگو ہے. آج موقع نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل بیان کروں، بس ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ یہ نفاق کا مرض پیدا کیوں ہوتا ہے. ایک وجہ سے، دنیا کی محبت. جب دنیا کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے پھر انسان بریٹل فیکٹس آف لائف کو برداشت نہیں کر سکتا. اس کو اپنا دین بھی بیچنا پڑتا ہے. وہ اپنے دنیا کا نقصان نہیں ہونا دے گا، اپنے دین کو بیچ دے گا. کیوں؟ کہ دنیا کے ساتھ دلی لگاؤ کرتا ہے. اور ہماری امت کا تو مسئلہ ہی بہت بڑا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اشارتاً یہ بات اس حدیث میں بھی موجود ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے غزوہ احد کے شہداء پر دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی اور وہاں آپ نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باتیں بھی ارشاد فرمائی. ان میں ایک بات یہ تھی
کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے. اور صحابہ کے پیٹرن پر قیامت تک ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک گروہ ہی جو ہے حق پر قائم رہے گا. باقی سنن نبی داؤد اور ترمذی میں موجود ہے کہ 72 فرقے تو دوزخ کی طرف جائیں گے. مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، مگر مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. ایسے معاملات بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ بھی ہو گئے، لیکن ان کی نیکیاں ان کی غلطیوں پر بھاری تھیں. ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت ہی کرتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑا فتنہ ہے مال والا، اور مال کے فتنے کی وجہ سے آج تک امت کے اندر معاملات بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو چونکہ یہ نفاق کا مرض مال کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا نفاق کا علاج ہے انفاق. نفاق سے پہلے الف لگا لیجئے، انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ہے نفاق کا علاج. انفاق فی سبیل اللہ. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثریت کو، ان کا اپنا کریکٹر تو یہ ہے ان منافقین کا، جو اوپر سے تو مسلمان ہیں لیکن اندر سے اپنے اسی فرسودہ خیالات پر قائم ہیں. یسارعون فی الاثم، بڑی تیزی سے گناہ کی طرف جاتے ہیں. والعدوان، اور زیادتی کے کاموں میں. واکلہم السحت، اور حرام خور ہے. دیکھیں یہ نشانی بتائی گئی ہے منافق کی، حرام خور. وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، پکا حرام خور ہوگا جو منافق ہوگا. لبئس ما کانوا یعملون، کتنا ہی برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. اب اگلی آیت بھی اس کا ضرب سنام ہے، وہ آیت بھی اس کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد کچھ احادیث ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ابھی ٹائم باقی نہیں رہا، 3-4 منٹ رہ گئے. انشاءاللہ میں ڈیٹیل کے ساتھ اگلی دفعہ بیان کروں گا. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، تو کیوں نہیں منع کرتے ان کے ربانی یعنی یہودیوں کے اور نصارہ کے جو اللہ والے کہلوانے والے لوگ ہیں، بزرگ بنے ہوئے، والاحبار، اور ان کے علماء، ان قولہم الاثم، گناہ کے کاموں سے ان کے علماء اور ان کے بزرگ ان کو کیوں نہیں روکتے. واکلہم السحت، اور ان کو حرام خوریوں سے کیوں نہیں روکتے. روکنا انہوں نے کیوں ہے؟ وہ خود ان کے چندوں پر چل رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں، مولوی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بندہ جو مجھے چندہ دینے کے لیے آیا اس کی اپنی کمائی بھی حلال کی ہے یا نہیں ہے. اس کو پکا پتا ہوگا کہ یہ حرام خور ہے، سودی کاروبار میں انوالو ہے، لیکن چندہ اس کا قبول کر لیں گے. کبھی نہیں ہوگا کہ وہ ریجیکٹ کرے. تو یہ سیم پرابلم یہاں پر بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے بڑے اللہ والے جو بنتے پھرتے ہیں اور بڑے علماء، یہ کیوں نہیں گناہ کے کاموں سے ان کو روکتے اور ان کو برائیوں سے اور حرام خوریوں سے. لبئس ما کانوا یصنعون، کتنے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کرتے ہیں. تو یہ علماء یہود کا اس وقت کریکٹر کیا تھا کہ ان کی عوام میں ظاہر سود خوری عام تھی، اور ایون انہوں نے یہاں تک کہ تورات میں بھی تبدیلی کر دی. آج بھی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود ہے، میں نے وہ نشان بھی لگا کے رکھا ہوا ہے، جس میں واضح موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو جینٹائلز ہیں نا، ان سے سود لینا جائز ہے، غیر مسلموں سے. ان کے بقول جو غیر یہودی ہیں، جینٹائلز. ہاں یہودی سے نہیں لے سکتا، باقی سب سے آپ لیں. دیکھیں کیسا قانون بنایا ہوا ہے. تو یہ بھی انہوں نے تبدیلی، جب سود ہے ہی حرام تو حرام ہے. جس طرح ہمارے بھی یہاں انڈیا پاکستان میں حنفی علماء نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے. وہ ٹی وی پہ جب وہ ایک مفتی صاحب سے کیوں ٹی وی پر مسئلہ پوچھ رہے کہ فقہ حنفی کی روشنی میں یہ بات بتائیے کہ یہ بینک کا سود لینا جائز ہے یا ناجائز. تو انہوں نے کہا جی آپ پہلے یہ بتائیے آپ بات کہاں سے کر رہے ہیں. اب اس کا مسئلے کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. اس نے کہا جی میں انڈیا سے بول رہا ہوں. شکر ہے وہ انڈیا سے بول رہا تھا، اس مولوی کا پول تو کھل گیا. تو اس نے کہا جی چونکہ آپ غیر مسلموں کے ملک میں تو وہاں آپ سود لے سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بینک کو سود چھوڑ دیں گے تو وہ جو غیر مسلموں کے بینک ہیں وہ آپ کے خلاف اس پیسے کو استعمال کریں گے. تو یہ دیکھا کیسی دلیل بھی دیتی. تو جو چیز بھائی قرآن میں حرام ہے وہ کیٹاگوریکل حرام ہے. یہی وہ ہیلے بازی جو ہے وہ بازی ہیں جس کا رزلٹ اس وقت امت کے سامنے ہے کہ جی انڈیا میں لے سکتے ہیں، پاکستان میں سود کھانا آپ کے لیے حرام ہوگا. تو ٹھیک ہے، پھر تو پاکستان سے باہر نکلے لوگ.
جا کے دوسرے ملکوں میں جا کے سود کھائیں. تو لیکن اب ہماری عوام بھی جو ہے اس طرح کے مسئلے جو آسان مسئلے ہوتے ہیں اور جن میں نفس بڑا خوش ہوتا ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں. پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا, آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں تو پھر آگے سے ننگا ہی جواب دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی وہ مولوی بھی دوزخ میں جائے گا, تجھے بھی لے کے جائے گا. ہم تو پھر اس طرح کا جواب دیں گے. اور وہی مولوی ان کو دنیا کا کوئی مشورہ دے تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وہی مولوی یہ پگڑی باندھ کر داڑھی رکھ کر وہ ان کو میڈ ان چائنا موبائل جو ہے, ٹھیک ہے, جو 1000 روپے والا ہونا, وہ کہ جی اس کی قیمت 10,000 روپے اور یہ جاپان کا بنا ہوا ہے, اور وہ اس کو پتا بھی ہوگا یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے, تو ادھر کہے گا تو داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے, پگڑی باندھ کے جھوٹ بولتا ہے. ادھر یہ کہے گا کیونکہ دنیا کا پیسہ جو نکل رہا ہوگا. دین کے معاملے میں کہیں گے جی دیکھیں جی اتنا نورانی چہرہ ہے ماشاءاللہ, یہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ تو یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ خود دے رہے ہیں بھائیوں, خود دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ. یہ لوگ سب دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار ہیں. جہاں مال جا رہا ہوتا ہے, ہاں جہاں ایمان جا رہا ہوتا ہے, وہاں یہ کہتے ہیں واسطی مولوی صاحب فرما دیے, مفتی صاحب فتویٰ دے دیے جی. اب مفتی صاحب بھی آپ کے گناہوں کا وبال بھی اٹھائیں گے اور اپنا بھی, اور آپ کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی. کیونکہ اگر وہ مفتی صاحب ہیں تو کئی مفتی صاحب ایسے بھی تو ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بچو, ان کی بات آپ کیوں نہیں مانتے؟ احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی رزق حلال کے بارے میں اگلی دفعہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا. 5 احادیث ہیں جو میں نے بیان کرنی ہے. کافی لوگوں نے مجھے کہا تھا رزق حلال کے اوپر بھی گفتگو کی جائے, تو ایک جملے پر میں آج بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی دفعہ وہاں سے شروع کریں گے کہ رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان اینڈ تقوی. رزق حلال جو ہے, کسی کے اندر پرہیزگاری موجود ہے, ایمان موجود ہے, یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے. جیسے کیمسٹری میں لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی ایلیمنٹ کو چیک کرنے کے لیے. اور یہی وہ آیت ہے جس کے تحت میں نے پورا لیکچر دیا تھا قیام حسینی کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے مولویوں اور ان کے بزرگوں نے حرام خوریوں اور برے کرتوتوں سے کیوں نہیں لوگوں کو روکا. تو اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر جو سب سے بڑے عالم تھے اس زمانے میں وہ سیدنا حسین ابن علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے یزید بن معاویہ کے خلاف قیام کیا, اور اس کی بنیاد بھی یہی آیت تھی. اس پہ میں نے ایکسکلوسیو پورا لیکچر دیا ہے 2 گھنٹے اور 20 منٹ کا, حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اور اسی کی اب میں نے ایک ایکسٹینشن کے طور پر لیکچر ریکارڈ کروایا ہے 2-3 ہفتے پہلے. فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے, 1 گھنٹے کی گفتگو ہے. تو اس میں نے وہ تمام جو کنفیوژنز ہیں وہ دور کی ہیں, اور 2 ریسرچ پیپر ہیں, رافضیت, ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, یہ بھی اہل سنت پاک.com پر ہے, اور وہ لیکچرز بھی. اور دوسرا ہے واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 صحیح احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق احادیث ان میں درج ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ میں اس پر ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا. اور چلتے چلتے یہاں پر میں حدیث بھی بیان کر دوں تاکہ اگلی دفعہ مجھ سے سکپ نہ ہو جائے, کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جو اگلوں میں تھیں. صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو اگلے علماء میں بھی یہ خرابیاں تھیں یہود و نصارہ کے, کہ وہ اپنی عوام کو اور اپنے حکمرانوں کو حرام خوریوں سے اور برے کرتوتوں سے نہیں روکتے تھے. کیوں؟ کہ وہ ان کے سے چندہ لے کے کھاتے تھے, ان کی ساتھ بیٹھتے تھے مسندوں پر, ان سے عزتیں کرواتے تھے. اگر وہ یہ چیزیں نہ ہوتی تو ان کی بھی گردنیں کٹتی. احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام اہل سنت میں سے ایک امام ہے, ان کو کوڑے کیوں لگے؟ انہوں نے وقت کے اس حاکم کی بات مامون الرشید کی قبول نہیں کی خلق قرآن کے مسئلے میں. اسی طریقے سے سیدنا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں کیوں ڈال دیا خلیفہ منصور نے؟ انہوں نے اس وقت کے حاکم کی وہ بات قبول نہیں کی, ان کے غلط کرتوتوں کے خلاف فتویٰ دے دیا, پھر ان کی جو ڈیتھ ہے وہ بھی جیل میں ہوئی. امام مالک رحمہ اللہ نے اس وقت کے جو بعض حنفی علماء تھے انہوں نے غلط فتویٰ دے دیا کہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر یہ بات کہی کہ گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو تلوار کی نوک کے اوپر طلاق دلوائی جا سکتی, جبری طلاق. اس طریقے سے کسی کی بیوی پسند ہوتی تھی, اس کو وہ بڑا جو افسر ہے وہ بلا کے اس کے تلوار رکھتا تھا, یا تو اپنی بیوی کو طلاق دے یا تیری گردن اتار دی جائے گی. اس طریقے سے لوگوں کو طلاقیں دلوا کر خود شادیاں کر لیا کرتے تھے. یہ فتوے ان کو مولوی اس وقت مل گئے تھے. امام مالک رحمہ اللہ اہل سنت میں سے بڑے امام, وہ ان علماء کے خلاف کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جبری طلاق واقعہ نہیں ہوتی. جبری طور تو قرآن پڑھ کے دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے, اور احادیث میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ کلمہ کفر بولنا پڑ جائے اپنی جان بچانے کے لیے,
تو دل میں ایمان موجود ہو تو بندہ کافر بھی نہیں ہوتا. تو طلاق کیسے ہو جائے گی؟ طلاق تو بہت چھوٹی چیز ہے. اگر کوئی بندہ زندگی موت کی کشمکش میں کافر سے بچنے کے لیے زبان سے کوئی غلط کلمہ بول دے اور دل میں ایمان رکھتا ہو، لیکن یہ اعلیٰ درجہ نہیں ہے، کم ترین درجہ، لیکن جائز تو ہے، تو طلاق کہاں سے واقع ہو جائے گی؟ گن پوائنٹ کے اوپر. لیکن وہ مسئلہ آج تک فقہ حنفی کی کتابوں میں موجود ہے. ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے جو ان کے مسائل کتاب و سنت کے خلاف ہیں ان کو اپنی کتابوں سے باہر نکالیں. اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے حق بات جو میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اجماع کو حجت مانتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.